آج جھوٹ کی بہتات ہو گئی، بات بات پر جھوٹ بولنا، قسمیں اٹھانا، کاروبار میں جھوٹ بولنا، لین دین میں جھوٹ بولنا، یہ عام ہو چکا ہے، اور لوگ اسے بڑا زیرک اور دانا شخص سمجھتے ہیں جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہ بیماری صرف عام لوگوں میں نہیں، آپ وزیر اعظم کو دیکھ لیں، وہ بھی جھوٹ بولے گا، وزیر بشیر آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نظر آئیں گے، وزیر اعظم سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا کارکن وہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کی بنیاد پر عمارتیں کھڑی کرتے ہیں۔ تو اس کا نقصان ہوتا ہے، معاشرے میں حسن نہیں رہتا، اور رب کی ناراضگی کا یہ سبب بنتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگی دیکھیں، آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو جب مشکل وقت بھی تھا نا، مشکل وقت بھی تھا، تو تب بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ صحابہ کرام نے تب بھی جھوٹ، جناب سیدنا صدیق اکبر، تو جو ہے تاڑی تھوڑی سی باریک بات ہے، اگر آپ سمجھیں گے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے نا، کفار نے تنگ کیا، تو آپ مکہ سے چھوڑ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ جانے لگے، تو رات کے وقت نکلے تو راستے میں ایک شخص ملا۔ اب کفار نے انعامات مقرر کیے تھے کہ جو ڈھونڈ کے لائے گا نا ان کو، تو ہم ان کو سرخ اونٹ دیں گے، زیورات دیں گے، فلاں فلاں انعامات دیں گے۔ تو لوگ ڈھونڈ رہے تھے، تو ہوا کیا، ایک شخص ملا، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو تو جانتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اب ہوا کیا، جب اس نے جناب صدیق اکبر کو دیکھا نا، چونکہ وہ جناب صدیق اکبر کو تو جانتا تھا لیکن حضور کو نہیں جانتا تھا، تو اس نے پوچھ لیا، ابو بکر یہ تیرے ساتھ کون ہے، تیرے ساتھ کون ہے؟ تو جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں، اگر میں اسے حضور کا نام بتاتا تو یہ شور بھی کرتا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچاتا، تو اب کیا کروں، جھوٹ بولنے سے حضور نے منع کیا ہے، ہاں جی، جھوٹ بولنے سے سرکار نے منع کیا ہے، اور معاملہ اس قدر وہ یہ سنگین ہے کہ اگر بتاؤں تو یہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، دوسروں کو جا کے بتائے گا تو اب کیا کروں۔ تو جناب صدیق اکبر نے نا وہاں حکمت والا جملہ استعمال کیا۔ حکمت والا کیا حکمت تھی، آپ نے نا وہاں ایک جملہ استعمال کیا، توجہ ہے تھوڑی، ہادی کہتے ہیں راستہ بتانے والے کو، راستہ دکھانے والے کو۔ آپ شاہی مسجد جائیں تو وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ 200 روپیہ لیتے ہیں، ہم آپ کو ساری مسجد کی سیر کروا دیتے ہیں، شاہی قلعے کا سارا آپ کو کونا کونا دکھا دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ مدینہ شریف آپ کو اللہ لے جائے، وہاں ہوتے ہیں لوگ وہ زیارت کروانے کے لیے، وہ کچھ پیسے لیتے ہیں تو وہ دکھا دیتے ہیں سارا کچھ، تو اسے ہادی، عرب میں ہادی اسے کہتے تھے، تو وہ سارا راستہ دکھاتا تھا۔ تو مثال کے طور پر آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ آپ کہیں چلے جائیں جس علاقے کا آپ کو نہیں پتا، تو وہاں آپ کو کوئی راستہ بتانے والا راستہ، تو اسے ہادی کہتے ہیں۔ تو جب اس شخص نے پوچھا نا کہ ابو بکر یہ تیرے ساتھ کون ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے ایسا لفظ، ایسا جملہ استعمال کیا کہ جھوٹ سے بھی بچ جاؤں اور سچ بھی بول جاؤں، جھوٹ سے بھی بچ جاؤں اور سچ بھی بول جاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے، اے پوچھنے والے، یہ میرے ہادی ہیں، یہ میرے، توجہ ہے تو یہ میرے۔ اب اس نے سمجھا شاید یہ وہ ہادی ہوتے ہیں جس طرح وہ دکھانے والے چوک تک چھوڑ آئیں، راستے تک چھوڑ آئیں، گلی تک چھوڑ آئیں، لیکن جناب صدیق اکبر نے تو وہ ہادی کہا تھا جو جنت تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ وہ ہادی جھوٹ بھی نہیں بولا اور سچ بھی بول دیا، تو وہاں بھی آپ نے محتاط طریقے سے آپ نے وہ راستہ اختیار کیا، لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ جھوٹ ہم تو تھوڑی سی مشکل بن جائے، بلکہ اب تو مذاق کے طور پر جھوٹ وہ آپ ڈرامے دیکھ لیں، ہمارے باقاعدہ طور پہ شو چلتے ہیں جو سارا دن جھوٹ بولتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے وہاں بھی جھوٹ نہیں بولا، کہا یہ میرے ہادی ہیں، یہ میرے ہادی ہیں۔ جب وہ شخص کلا، اس نے کہا اچھا یہ ہادی ہیں، تو وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا نا، تو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں میں مڑ کے جب سرکار کی طرف دیکھا نا، تو سرکار مسکرائے، گویا سرکار سمجھ گئے کہ صدیق اکبر نے مجھے وہ والا ہادی کہا ہے جو جنت تک چھوڑ کے آتے ہیں، جو جنت تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ یار
اگر ہم کوشش کریں تو ہماری باتیں سچی ہو سکتی ہیں، ہماری گفتگو میں سچ آ سکتا ہے، لیکن بندہ کوشش تو کرے نا۔ ہماری بات بات میں جھوٹ، ہمارے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں، معاشرے میں جھوٹ رچ بس چکا ہے۔ یہ ہمارے لیڈر نے چند دن پہلے جھوٹ نہیں بولا، شیخ رشید نے جھوٹ نہیں بولا، معاہدہ کیا اور پھر مکر گئے کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالیں گے، قرارداد پیش کریں گے، لیکن پہلے ہی ان کو گرفتار کر لیا اور تقریباً 30-40 لوگوں کو شہید کر دیا۔ تو جب لیڈر جھوٹ بولیں گے تو کارکن عوام تو پھر بولے ہی بولے گی۔ تو جھوٹ کی بنیاد پر جب عمارت کھڑی کی جائے گی تو وہ عمارت پھر کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ کمزور ہوتی ہے، اور پھر اس میں حسن نہیں رہتا، اور اس میں کوئی رنگ نہیں، اس میں کوئی جمال نہیں ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے، کبھی کبھی وہ بزدلی کر جاتا ہے۔ تو پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مومن کمزور اور ضعیف ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے، مومن کمزور ہو سکتا ہے۔ تو پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، مومن سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں مومن سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹا۔ آج یہی ہمارا موضوع ہے، آپ نے وہ فلیکس اشتہار دیکھا ہوگا، میں نے وہ خصوصی طور پر اس بات پر، اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فرمایا وہ گناہ کر سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، اس سے اور معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج دور دور تک سچ بولنے والے نظر نہیں آتے، لوگ پریشان ہیں کہ ہم سودا خریدیں تو کس سے خریدیں، کس کے پاس جائیں، آگے سے بندہ جھوٹا۔ اور یہ معاملہ صرف عام عوام تک نہیں، ٹیچر تک جھوٹ بولتے ہیں، جج وکیل، ہاں جی، جج وکیل جن کو عدل و انصاف کرنے کے لیے بٹھایا گیا تھا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اور 2 نمبر پیر اور جعلی مولوی تک جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹی کرامتیں، جھوٹی شانیں بیان کرنا۔ تو یہ معاملہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے ہم سچ بولنے والے بن جائیں، اللہ کرے ہم سچ بولنے والے بن جائیں۔ اور اب تو باقاعدہ طور پر یورپین جو کنٹریز ہیں نا، انہوں نے یہ جھوٹ بولنے کا دن جو ہے باقاعدہ طور پر منانے کا وہ اعلان کیا ہے۔ یہ اپریل فول جسے کہتے ہیں، ہاں جی، اب بولو تو صحیح یار، چلو اب آپ نہیں پتا، منڈیا پھولنے تو پتا نا، ہاں جی، اپریل فول، وہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کنی تاریخ ہوتی ہے جی؟ 1 اپریل کو۔ وہ جی کیا کرنا ہے جی؟ 1 اپریل کو جھوٹ بولنا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں، سویا اٹھا تو میسج آ گیا کہ آپ کے فلاں دوست فوت ہو گئے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، یار وہ تو ایسا معاملہ تو کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے اسے فون کیا، اس کے نمبر پر رابطہ کیا، تو وہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، وہ زندہ جاگدا۔ میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے، کسی نے مجھے خبر دی تھی، میسج آیا تھا کہ وہ تو فوت ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا وہ اپریل فول، ہاں جی وہ کیا ہے جی، اس نے جھوٹ بولا۔ تو باقاعدہ طور پر جھوٹ بولنے کا دن منایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے۔ آج مسلمان پریشان ہیں، تھوڑا یورپ سے لے لو، تھوڑا سکھوں سے لے لو، تھوڑا ہندوؤں سے لے لو، تھوڑا عیسائیوں سے لے لو، اور یار تو غیروں کے دروازے پہ کیوں دستک دیتا ہے؟ کیا تیرے نبی نے تجھے پورا دین نہیں دیا؟ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل دین دے کر اس دنیا سے پردہ نہیں فرمایا؟ مکمل دین دے کر گئے ہیں، لیکن ہم تھوڑا ادھر سے، تھوڑا ادھر سے، ادھر سے بھی تھوڑا لے لو، ادھر سے بھی۔ تو کوئی یتیم ہے، تو لاوارث ہے نہیں۔ اور بھائی اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنے دین پر کامل رہو اور اس پر کار بند رہو، پھر اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا، پھر تمہارے کردار میں بھی حسن آئے گا۔ آج لوگ ویلنٹائن ڈے اور پتہ نہیں کبھی اپریل فول اور پتہ نہیں کون سے دن، کون سے عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ تو بتا تو صحیح نا، تو ہے کس کا؟ تو نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ تو یہودیوں کے طریقوں پر، عیسائیوں کے طریقے پر چھوڑ یار۔ دیکھیں نا کتنا ظلم کیا ہے، کتنی زیادتی کی ہے۔ ہمیں یہ دن تو یاد ہے،
یہ دن تو یاد ہیں، ابھی چند دن پہلے خواجہ غریب نواز اس دنیا سے جب وہ ان کا وصال کا دن گزرا تو ان جوانوں سے پوچھیں، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ کس دن حضرت خواجہ غریب نواز اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پر سر رکھ کر جام شہادت نوش کیا، کسی کو یاد ہے ان کے وصال کا دن؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مزدوروں کی طرح دین کی خدمت کی ہے اور دن رات دین کی نوکری کی ہے، کسی کو یاد ہے ان کی شہادت کا دن؟ اب بولو تو صحیح نا، اے منڈے پھر ناراض ہو جاندے۔ ایک تھا میں ہوئی گل کی تے وہ منڈے باہر آ کے مینوں آندے نے قاری صاحب تہاڈے ساڈی علم دی انسلٹ کی، میں کی ہویا تساں آکھیا جی انہاں منڈیاں نوں پتہ کوئی نہیں تے سانوں تے پتہ ہے، میں کہدا سانوں تے بڑا پتہ جے، میں کہدا دسو تے صحیح۔ اچھا تسی آکھیا جی پاکستانی کھلاڑیاں دے نام نہیں ہوندے نے تے تسی تے آندے پاکستانی کھلاڑیاں دے نام نہیں ہوندے، سانوں تے انڈیا دے کھلاڑیاں دے بھی نام ہوندے، ہاں جی سانوں تے آسٹریلیا دے کھلاڑیاں دے بھی نام ہوندے، تسی آندے منڈیاں دے کھلاڑیاں دے نام نہیں پتہ۔ او بھائی تو بھول گئے، ہم نے اس طرف غور ہی نہیں کیا، ہمیں بس یاد ہے تو بسنت یاد ہے کہ نہیں؟ انج کچھ بندے نا انج مٹھا مٹھا سر لائی جاندے نے، تھوڑا بولو گے تو کچھ نہیں ہون لگا۔ ہاں جی بسنت یاد ہے، میلے کا دن یاد ہے، ہمیں ویلنٹائن ڈے یاد ہے، ہمیں اپریل فول یاد ہے، آج کو مسلمان کو یاد ہے تو بسنت یاد ہے، یہ چیزیں ہم نے یاد رکھ دی۔ اور نہیں یاد تو قرآن پڑھنا نہیں یاد، نہیں یاد تو ہمیں نماز پڑھنا نہیں یاد، ہم جھوٹ پر جھوٹ بول بول کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، کہتے ہیں کہ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ تو وہ ناپائیدار ہوگا، وہ کمزور ہوگا جب تو کبھی اس کے طریقے پہ چل، تھوڑا اس کے طریقے پہ چل، چھوڑ یار تجھے محمد عربی مکمل دین دے کر گئے ہیں، مکمل دین در کر دے ہیں۔ یہ اپریل فول، یہ فلانا فول، یہ فلانا پھول اور جھوٹ بولنا، یورپ نے آج مسلمانوں میں یہ چیزیں پھیلا کر مسلمانوں کے دل سے سچائی کا نور ختم کرنے کی کوشش کی، سچائی کا نور ختم کرنے کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بولتا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن اور بولو تیسے یار مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اور پھر فرمایا کہ مومن مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اور مومن جھگڑے میں بھی جھوٹ۔ ان باتوں پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ مومن جھگڑے میں جھوٹ تے جدوں اسی لڑائی کتے ہوئیے تے تھانے جدوں ایف آئی آر لہان جانے ہیں تے اتنے پتہ کی لہا کے ہونے ہیں، وہ جی میرے جیب 50,000 روپیہ بھی پیا سی، اتنے ایک دوست پولیس والے بیٹھے نے مٹھا مٹھا مسکرائی جاندے نے، انہوں نے سمجھ آ رہی میں کی آکھن دیا۔ ہاں جی بھاویں جیب تو ادوں چوانی نہ ہوئے، ہے کہ نہیں ایسی بات، بھاویں جیب 10 روپیے نہ ہون، ہاں جی لیکن اتنے جا کے اسی آنے دو میری جیب آئی فون سن، ہاں جی 50,000 روپیہ بھی سی، تے اے ویکھو میڈیکل جھوٹا میڈیکل لے لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں 30,000 اسے دیا انگلی میری توڑ دیو، تو فرمایا مومن جھگڑے میں بھی جھوٹ، جھگڑے میں بھی مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اور پھر فرمایا مومن صرف جھگڑے میں نہیں، فرمایا مذاق میں بھی مومن جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی جھوٹ مومن نہیں بولتا، جب مذاق بھی ہو تو پھر بھی مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی مذاق فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ مذاق جو ہے نا، مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق کاف نل، ایک ہوتا ہے مزاح ہے نل ہا نل، ہاں جی تو یہ جو مذاق ہوتا ہے نا کاف والا، یہ تو بندے کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہاں جی، اور جو مزاح ہوتا ہے نا اس کی تو باقاعدہ باب موجود ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مذاق فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ سے، لیکن پتہ ہے کیا تھا ان کا مذاق، ان کا مذاق کیسا تھا، ان کا مذاق کیسا تھا؟ ایک دن نا ایک صحابی تھے آپ کے، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو باتیں کیا کرتے تھے تو وہ لکھ لیا کرتے تھے، وہ لکھ لیا کرتے تھے، پاس بیٹھے وہ لکھ لیا کرتے تھے، جو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ لکھ لیا کرتے تھے، کیوں نہ لکھتے؟ سرکار کی میٹھی باتیں، ہاں جی ککھ سواد نہ مشری اندر، اوے میں کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں میٹھیاں، ہاں جی وہ میٹھی باتیں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن نا ایک شخص نے کہا کہ یار کبھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جمال میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی وہ خوش طبی میں ہوتے ہیں، تو ایسا کر نا کبھی وہ جب غصے میں ہو تو نہ لکھا کر، نہ لکھا کر اس وقت،
وہ کہتے ہیں ہاں یار بات ٹھیک ہے، غصے میں ہو تو اس وقت نہیں لکھنی چاہیے۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزرے تو سرکار علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا یار تو لکھتا نہیں، تو لکھتا نہیں۔ تو عرض کیا رسول اللہ کہ کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ جمال میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوش طبعی میں ہوتے ہیں، تو یا رسول اللہ میں نے اس لیے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو سرکار علیہ السلام فرمایا لکھا کرو، میں چاہے جمال میں ہوں چاہے جلال میں ہوں، چاہے میں خوش طبعی کے وقت ہو یا غصے میں ہوں، میں جب بھی بولتا ہوں میری زبان پر اللہ حق کی جاری فرماتا ہے۔ میں جب بھی بولتا ہوں میری زبان پر حق ہی ہوتا ہے۔ میں نے کبھی جھوٹ، آپ دیکھیں نا کفار سارا کچھ کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، وہ مجنوں کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، لیکن ان کے بڑے بڑے سردار بھی کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ صادق اور امین ہے، یہ صادق اور امین ہے، یہ سچے ہیں۔ کفار نے اپنی امانتیں نہیں رکھی تھیں جب جناب علی المرتضیٰ کی ڈیوٹی لگا کر گئے تھے، تو کیوں ان کو پتا تھا کہ یہ سچ بولتے ہیں، یہ صادق ہیں، یہ امانت دار ہیں، یہ امین ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ سرکار علیہ السلام مزاح میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک بڑھیا ایک عورت آ گئی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بوڑھی عورت یا مرد جنت میں نہیں جائیں گے، تو وہ رونے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ سرکار علیہ السلام مسجد نبی میں چلے گئے 2 نفل پڑھنے کے لیے، تو سرکار علیہ السلام جب چلے گئے تو وہ بڑھیا اونچی اونچی رونے لگی، اونچی اونچی۔ ہاں جی، اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور سرکار نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، وہ تو جنت کھس گئی ہے نا، تو وہ اونچی اونچی رونے لگی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی اتنی زور سے کہ باہر آوازیں آنے لگی۔ تو سرکار علیہ السلام 2 نفل پڑھ کے واپس جب آئے تو پوچھا عائشہ یہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو عرض کی سونیا آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اس وقت سے ہزاروں قطار روئے جا رہے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام فرمایا بوڑھیا تو کیوں روتی ہے؟ میں نے سچ کہا ہے کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اگر تو جنت میں جائے گی اللہ تجھے جوان کر کے جنت میں داخل فرمائے، تجھے جوان کر کے۔ تو سچ فرمایا، ہاں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک صحابی آ گیا، رسول اللہ سفر پہ جانا ہے۔ اب صحابہ بھی کیسے خوش نصیب تھے، ہمارا کوئی مسئلہ پھنس جائے تو پتہ نہیں کس کے پاس جاتے ہیں، لیکن کیا شان ہے ان کے مسائل سرکار کی بارگاہ میں حل ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ سفر پہ جانا ہے میں نے، تو کرم فرمائے کوئی اونٹ نہیں دے دیتے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یار اس کو نا وہاں سے اونٹ کا ایک بچہ دے دو، اسے ایک اونٹ کا بچہ دے دو، ایک اونٹ کا بچہ دے دو۔ تو وہ دیکھ کرنا ہے ایسے، تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے دور سفر پہ جانا ہے اور اونٹ کے بچے پر میں کیسے جاؤں گا؟ تو سرکار علیہ السلام مسکرائے۔ سبحان اللہ۔ جب سرکار مسکراتے تھے نا تو آپ کے سامنے والے 2 دانتوں سے نور نکلتا اور اس قدر نکلتا کہ سامنے والی دیواریں روشن ہو جایا کرتی۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا یار تو کہتا ہے اونٹ کا بچہ، ہر اونٹ چاہے وہ بوڑھا ہے جوان ہے وہ تو کسی نہ کسی اونٹ کا ہی بچہ ہوتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی اونٹ کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو فرمایا کہ مومن جھگڑے کے وقت بھی جھوٹ نہیں بولتا، مومن مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ لیکن اب اللہ ہی معاف کرے، اللہ ہی معاف کرے، جھوٹ اس قدر رچ بس چکا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے، ماں اپنے بیٹوں سے، اولاد سے۔ لیکن سرکار علیہ السلام نے کس قدر تربیت فرمائی اور کس قدر مکمل دین دے کر دے گئے اور کس انداز سے سمجھایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ دوسری اس طرح کنجوسی سے نہیں، سب مل کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا بچپن سے ہی تربیت کرنے کا، بچپن سے ہی انداز سکھلایا، بتایا، اور اس کی مثال کائنات میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہے تھے، چھوٹی عمر تھی، تو اتنی دیر میں آپ کی ماں نے نا آواز دی کہ بیٹا عبداللہ ایک کھجوریں لے لو، عبداللہ بیٹا یہ کھجوریں لے لو۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کھجوریں واقعی ہیں، یا تمہارے پاس واقعی کھجوریں ہیں؟ تو عرض کی ہاں یا رسول اللہ میرے پاس کھجوریں ہیں۔ تو اب سنیے گا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا، تمہارا نام، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پتر جا تو کر کام تے میں تینوں بعد چ پھر جہاز لے دیاں گا، ہاں جی
اور بعد میں پھر وہ ریڑھی بھی نہیں لے کے دے سکتے. تو یہ جھوٹے وعدے اور یہ پھر اولاد کی تربیت میں یہ اثر انداز ہوتی ہیں. جب باپ کہتا ہے نا دروازے پہ کوئی دستک دے اور کہے اگوں ابا کہ جا پتر کہہ دے کہ ابا گھر کوئی نہیں, ہاں جی, تو پھر جب وہ ابا جی بوڑھا ہوتے ہیں تو پھر بچے بھی وہی کرتے ہیں. اس لیے جھوٹ کبھی بھی نہ بولیں, کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں, کسی کو بلدارا نہ لگائیں جھوٹ کا, کبھی بھی جھوٹ کا دامن نہ پکڑیں. یہ جو نوجوان طبقہ ہے ان سے بالخصوص میں عرض کروں گا, خاص طور پر جب یہ نوجوان فون پر بات کرتے ہیں نا, منگنی ہو جاتی ہے تو فون تے گل, میں تینوں جہاز لے دیاں گا, میں تینوں او گڈی لے دیاں گا, میں تینوں فلاں کر دیاں گا, فلاں کر دیاں گا. پھر اللہ نے کرم کیا, شادی ہو گئی تو 2 مہینے بعد طلاق بھی ہو گئی. ہاں جی, وہ کیوں جی؟ وہ وعدے اتنے بڑے کیے تھے, تو جھوٹے وعدے کیے تھے, میں تینوں انج کر دیاں گا, سبز باغ دکھایا تھا, تو پھر جب وہ بعد میں مطالبہ کرتی تو ہے ہی پلے کچھ نہیں. ہاں جی, میں چند لا دیاں گا تو میں تینوں تو مرود نہیں لان دیندا, اور نہیں بھائی ہنسنا نہیں. تو یہ تھوڑا سا اپنے اندر سچ پیدا کریں. جب آپ سچ کی بنیاد پر رشتے قائم کریں گے تو وہ رشتے قائم رہیں گے, وہ مضبوط رہیں گے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے, سرکار کی باتیں کمال کی باتیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی خوبصورت راستہ بتا دیا, کیوں پریشان پھرتے ہو اور کیوں ٹینشنیں لیتے ہو, اللہ تمہیں ان ٹینشنوں سے نجات دے دے گا. یا رسول اللہ کیا فرمایا الکاذب یہلک والصدق ینجی, فرمایا جھوٹ تمہیں ہلاک کرے گا اور سچ تمہیں نجات عطا کرے گا. جھوٹ تمہیں ہلاک کرے گا, پھر بعد میں تمہارے لیے پریشانیاں بنیں گی, تمہارے لیے مسائل. آپ نے سنا نہیں وہ بزرگوں کی کہاوت ہے کہ ایک جھوٹ بولیے تو پھر 100 بولنے پہ انہوں لکان واسطے. ہاں جی, ایک کوئی بندہ بولے باقیاں کا کی خیال, ایک جھوٹ بولنا پھر 1000 بولنے پڑتے ہیں اس کو چھپانے کے, لیکن چھپتا پھر بھی نہیں ہے وہ چھپتا, کیونکہ وہ جھوٹ ہے, وہ جھوٹ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنیے اور اس جھوٹ سے جان چھڑائیں, اپنی باتوں میں سچ پیدا کریں, سچ بولیں. اللہ کرے ہماری زبان پر سچ جاری ہو جائے, اللہ کرے, اونچی بولو یار آمین, اللہ کرے ہم سچ بولنے والے بن جائیں. جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے نا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو کرامن کاتبین اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. یہ جو یہاں فرشتے بیٹھے ہیں نا کرامن کاتبین, 1 میل دور چلے جاتے ہیں. عرض کی حضور وہ کیوں؟ فرمایا جب یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو ایسی نکلتی ہے کہ وہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں. ہم نے جھوٹ اور دن رات جھوٹ, ہمارے سارے معاملات آج تو دین کے نام پر جھوٹ بولا جاتا ہے. اوے نوجوانوں سنو, یہ جو آپ واٹس ایپ پہ حدیثیں شیئر کرتے ہیں اور آپ فیس بک پہ حدیثیں شیئر کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا, اور حوالہ کوئی بھی نہیں. ایک حدیث اس رمضان میں بھی میرے پاس آئی اور بڑی دیر سے وہ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے, اور جس نے ماہ رمضان کی خبر دی تو اللہ اس پر جہنم حرام کر دے گا. اور یہ حدیث کہیں بھی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. لیکن لوگ پھیلا رہے ہیں, دن رات پھیلائے جا رہے ہیں, کوئی تحقیق نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی پوچھنا نہیں کہ یہ حدیث کس کتاب میں لکھی, لیکن ہم پھیلائے جا رہے ہیں. اور سنو, یہ جو جھوٹی باتیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہیں کہ یہ سرکار نے فرمایا ہے اور سرکار کی یہ بات ہے, اور پتہ کوئی نہیں کہ یہ کہیں کس نے ہے, تو سنو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا اس نے جھوٹ نہیں بولا, اس نے اپنے لیے جہنم میں مکان بنا لیا. تو سرکار کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع ہو گیا کہ انہوں نے ایسے فرمایا اور پتہ تینوں ہے کوئی نہیں. فرمایا اس نے جھوٹ نہیں بولا, جس نے میری طرف کوئی بات منسوب کی اور تھی وہ جھوٹ, تو اس نے جھوٹ نہیں بولا, اس نے تو جہنم میں اپنا مکان بنا لیا, اپنا گھر بنا لیا. اس لیے احتیاط کریں. پوچھے علماء کرام سے کیا یہ حدیث موجود ہے, کسی کا کوئی حوالہ بھی ہے, آپ اسی طرح شیئر کرتے جائیں گے. تو جھوٹ بولا جا رہا ہے, جھوٹ دن رات جھوٹ. اللہ کرے ہم سچ بولیں, اللہ کرے ہم سچ بولنے والے, سچ پھیلانے والے بن جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف زندگی میں سچ نہیں, کاروبار میں بھی جھوٹ نہیں بولنا, لین دین میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. اور کس قدر حسین لفظ ہیں اور کیا ان کی گہرائی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جھوٹ بول کر مال نہ بیچنا, جھوٹ بول کر, بولو تو صحیح یار, جھوٹ بول کر مال. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جھوٹ بول کر مال نہ بیچنا. فرمایا مال تو بک جائے گا لیکن اس سے برکت ختم ہو جائے گی. آج آپ بازار جائیں تو وہاں دکاندار وہ کہتا ہے جی اللہ دی قسمیں, اللہ دی قسمیں 1000 روپیہ گھاٹا کھا کے تمہیں سوٹ دیتا ہے. میں کہا تو تے بڑا ہی چنگا میں,
30,000 روپیہ دکان کا کرایہ بھی دینا ہے, ملازم بھی تو رکھے نے, گزارے تو مال بھی لیندا ہے, لکھاں روپیہ تو انویسٹ کیتا ہے, تو پھر بھی تو 1000 کا گھاٹا کھا ہڑیا. میں تو تے اللہ دا ولی ہونا چاہیے میں. ہاں جی, تو ہلا بھی اتنے بیٹھا, تینوں چاہیے تو اڈدا, اتنا تو نیک ہو گیا کہ تو 30,000 روپیہ کرایہ بھی دے رہا ہے, ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں, لاکھوں روپیہ تو نے مال پر لگایا ہوا ہے, اور پھر بھی 1000 روپیہ کاٹا. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ. تو فرمایا جھوٹ بول کر مال نہ بیچنا, مال تو بک جائے گا لیکن اس سے برکت ختم ہو جائے گی. یا رسول اللہ کیا کر کے ہیں؟ تو فرمایا سچے تاجر بن جاؤ. نہیں یار, فرمایا سچے تاجر بن جاؤ. یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا سچے تاجر بن جاؤ, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں شہداء, انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا. شہداء, صدیقین, انبیاء کے ساتھ. سچا تاجر, سچ بولنے والا. فرمایا سچ بولو گے تو صدیقین اور شہداء کے ساتھ. دکانیں تباہ ان کی ہوتی ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. اور جی سویرے دے دیں گے, مال آ رہا وے, شامی مل جائے گا. ہاں جی, حالات خرچے نہیں بنے, حالات سوٹ کٹے آئیے, ان کی دکانیں تباہ ہو جاتی ہیں, لوگ پھر اعتبار نہیں کرتے. ہاں جی, گاہ کی دا سکا ہوتا ہے, کسی اور کے پاس چلے جائیں. تو جھوٹ بولنے سے تباہ ہو جاتے ہیں کاروبار, معاملات بگڑ جاتے ہیں. تو سچ بولیں, سچ کی تو عظمتیں بڑی ہیں, سچ کی تو برکتیں بڑی ہیں. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی گل خیری, میں کوئی مشکل گل کر رہا ہوں, میں تو کدی پنجابی چ شروع ہو جانا, کدی اردو چ شروع ہو جانا, میں نہ کتے تو سمجھ آ جائے. میرے کے رکھ سبحان اللہ. حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, ماں نے 40 دینار سی کر دیے آستین کے اندر کی طرف, اور کہا بیٹا نصیحت ہے ایک تجھے, تو پڑھنے جا رہا ہے, تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے, لیکن جھوٹ نہیں بولنا, کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا, کیسا بھی وقت کیوں نہ آ جائے. بس ماں نے کہہ دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اماں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب جا رہے ہیں, راستے میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا, ڈاکوؤں نے گھیر لیا, ساری تلاشی لی. ہاں جی, ڈاکو پھر کسر تو نہیں نہ چھوڑتے, ساری تلاشی لی, ملا کچھ بھی نہیں. تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا تیرے کو کوئی ہے بھی ہے کہ نہیں؟ آج کل بھی اگر کوئی خالی پھڑ کرتے تو انہیں مار دینے. پھر انہیں تو کچھ بھی نہیں لے کے آیا, کچھ بھی نہیں لے کے آیا. تو وہ کہنے لگا کہ کچھ ہے بھی ہے پاس کہ نہیں؟ تو آپ کہنے لگے ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں. تو وہ ڈاکوؤں کا سردار بڑا حیران ہوا, کہنے لگا کہاں ہیں؟ تو آپ نے وہ آستین کھولی, وہ نکالے. آپ بڑے حیران ہوئے, چھوٹا سا بچہ اور اس قدر سچا. تو آپ فرمانے لگے اگر تو نہ بتاتا تو پھر بھی تو نے بچ ہی جانا تھا, اور تیرے یہ پیسے بچ جانے تھے. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کیوں نہ بتاتا, ماں نے کہا تھا سچ بولنا ہے, ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا, ماں نے کہا تھا. تو وہ ڈاکو کہنے لگا تڑپ کر کے تو ہر بات ماں کی مانتا ہے, ہر بات ہی مانتا ہے. تو آپ فرمانے لگے ہاں ماں جو ہوئی, ماں جو ہوئی, ماں کی بات تو مان. پھر ڈاکو رو پڑا, اور اس قدر رویا کہ اس کے آنسو چھلکے, اور رو کر کہنے لگا کہ میں کتنا بدبخت ہوں اور تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو نے کبھی ماں کی نافرمانی نہیں کی, اور میں اتنا بدبخت میں رب کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں. اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی, او ادھر آؤ, او ادھر آؤ. سارے جب قریب آئے تو کہنے لگے یار اس بچے کے سچ نے مجھے توبہ کرنے پہ مجبور کر دیا, اس بچے کے سچ نے مجھے توبہ کرنے پہ مجبور کر دیا, میں تو کرنے لگا ہوں توبہ, اور تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ ساتھی کہنے لگے سرکار گناہ بھی تواڈے نال کیتے نے, چوریاں بھی تواڈے نال رل کے کردے رہے ہاں, تے اج توبہ بھی تواڈے نال رل کے ہی کرنی ہے, آج توبہ بھی تمہارے ساتھ میں. سچ بولیں, سچ, سچ کی بڑی برکتیں ہیں, بڑی برکتیں ہیں. فرمایا سچ بولو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, توجہ ہے تہاڈی؟ ہاں جی, چلو زبان میں نہیں بولنا ہے, جن کر لو, ہے توجہ تہاڈی؟ علیہ صاحب السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا. میں کہتا ہوں کہ تھوڑی آپ بات سنیں نا, بڑا مزے کی بات ہے. امام راضی نے اس حدیث کو لکھا ہے. آ گیا شخص سرکار کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میرے اندر نا 4 بری عادتیں ہیں, کلمہ تو میں پڑھ لوں گا لیکن یہ عادتیں مجھ سے نہیں چھوٹتی. کلمہ تو میں پڑھ لوں گا پر یہ عادتیں مجھ سے نہیں چھوٹتی. اب مرضی ہے آپ کی, پڑھانا ہے تو پڑھا لیں. ہاں جی, مرضی ہے نا آپ کی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بتا تو صحیح کون سے گناہ کرتا ہے, کون سی بری عادتیں ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ایک تو میں نا شراب بڑی پیتا ہوں, شراب کا میں عادی ہوں, اور دوسرا یہ کہ میں بدکاری کرتا ہوں, برائی کرتا ہوں, اور دوسرا یہ کہ میری طبیعت میں چوری رچ بس چکی ہے, اور چوتھا یہ کہ میں جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہوں, جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہوں, بدکاری کرتا ہوں,
چوری کرتا ہوں اور شراب کا عادی ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ میرے کہنے پہ ایک چھوڑ دے گا, میرے کہنے پہ ایک چھوڑ دے گا ایک. تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتائیں کون سا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میرے کہنے پہ نا جھوٹ بولنا چھوڑ دے, جھوٹ بولنا چھوڑ دے. تو وہ کہنے لگا یہ تو گل ہی کوئی نہیں, چلو ٹھیک ہے میں جھوٹ چھوڑ دیتا ہوں لیکن باقی میں نہیں چھوڑوں گا. جا جیسی مرضی تیری, کلمہ پڑھ لیا چلا گیا. اب جب شام ہوئی نا تو شراب پینے کو دل کیا. اب جب شراب کے جام کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تو خیال آیا کہ اگر مسجد نبی میں صحابہ نے پوچھ لیا, منہ سے بدبو آئی اور پوچھ لیا کہ تو نے شراب پی ہے, تو جھوٹ تو بولنا نہیں نا. ہاں جی, وعدہ جو کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, اور سچ بولا تو وہ اتنی پاک محفل, پاک لوگوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہوں گا. وہ کیا کہیں گے کہ تو شراب پیتا ہے, تو یار شراب نہیں پینی, چھوڑ دی شراب, توبہ کر لی. پھر کچھ وقت گزرا تو ایک عورت کے پاس چلے گئے. تو جب گئے نا, عورت کے قریب جانے لگے, کہنے لگے اگر اس عورت نے پوچھ لیا کہ تو مسلمان ہے, تو مسلمان ہے, تو نے کلمہ پڑھا نبی کا, اگر جھوٹ بولا تو وعدہ کر کے کو جھوٹ تو نہیں بولنا, اور اگر سچ بولا تو کیا کہے گی یہ عورت کہ مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں پلٹ آیا, میں نے کہا نہیں زنا بھی نہیں کرنا, اس سے بھی توبہ کر لی. پھر کہتے ہیں میں رات کو نکلا چوری کرنے کے لیے, چوری کرنے کے لیے. کہتے ہیں جب میرے پاس پیسے آنے لگے نا چوری کے, تو میں نے سوچا یار صحابہ مسجد نبوی میں سرکار کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے ہیں, اور اگر میں نذرانہ پیش کرنے لگا اور سرکار نے پوچھ لیا بتا کہاں سے لے کے آیا ہے, جھوٹ تو بولنا نہیں اور سچ بتایا تو یہ اس قابل نہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں. کہتے ہیں میں نے توبہ کی. اب صبح کلمہ پڑھا تھا, شام کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جب حاضر ہوا تو سرکار میری طرف دیکھ کر مسکرائے, اور مسکرا کے پوچھا کیا وجہ ہے, کیا بات ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ اے کریمہ, آپ کی حکمتوں پہ قربان جاؤں, ایک گناہ آپ نے چھڑوایا ہے, اس گناہ چھوڑنے کے صدقے باقی گناہ اللہ تعالیٰ نے سارے چھڑوا دیے, سارے چھڑا دیے. جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے, ترک کر دیں گے, تو آپ کی زندگی میں حسن آئے گا, آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. آج ہم بات بات پر بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں, مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خاک آلود ہو جائے وہ ناک جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. ہاں جی, خاک آلود ہو جائے وہ ناک جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. اور فرمایا وہ شخص جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے جسنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. ہاں جی, بات بات پہ جھوٹ, کاروبار میں جھوٹ, لین دین میں جھوٹ, ہاں جی, رشتہ دینے میں جھوٹ, رشتہ لینے میں جھوٹ, پتہ نہیں کہاں کہاں جھوٹ بولتے ہیں. ہاں یار, کچھ مواقع تھے جہاں اسلام نے اجازت دی تھی کہ تم جھوٹ بول لو, کوئی بات نہیں, تھے ایسے مواقع, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر کام میں. ہاں, ایک جگہ ہے جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. اور دو بھائی آپس میں لڑ پڑے ہوں, جھگڑا کیا ہو, اور سال ہو گیا, عید والے دن بھی نہیں ایک دوسرے کے پاس آئے, تو تم اٹھے اور ایک کے پاس گئے, یار تیرا دوسرا بھرا تے تیری وجہ تو بڑا ہی اداس ہے. ہاں جی, وہ تو ہر ویلے تیرا ہی نا لینا رہتا ہے, تو میں تو آنا ہاں کہ سلاح نہیں کر لیں تسی, وہ تو چنگا ہی بڑا ہے یار, وہ ہو جاندیاں نے وادیاں کاٹیاں. اب اس نے کبھی اس کا نام بھی نہیں لیا, لیکن آپ نے جھوٹ بولا کہ ان کی صلح ہو جائے. اب دوسرے کے پاس گئے, یار میں آتے وہ ہو کے آیا, وہ تو آندا میرا بھرا چنگا ہی بڑا ہے. آپ یہ جھوٹ بولیں گے لیکن اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے. یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت تھی. جنگ میں جب دو اسلام اور کفر کی جنگ ہو تو وہاں وہ آپ کر سکتے ہیں, اجازت ہے. اور ان معاملات میں جھوٹ بولنے کی اجازت تھی. بیوی ناراض ہو جائے تو بیوی کو منانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. ہاں جی, بیوی کو منانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. کوئی کچھ بندے میرا وٹھا وٹھا وے کے ہنس دینے پہ. ہاں جی, بیوی کو منانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, تو یہاں اجازت ہے. لیکن ہم جب کسی کو صلح کروانے ہوتے اتنے تو اسی حاجی بن جانے ہیں, اسی آنے ہو یار ہے تو تیرا بھرا ہی ہے پر پورا ڈاکو ہے. ہاں جی, کبھی انہیں چنگا کام نہیں کیتا, وہاں ہم اور بیڑا غرق کر دیتے ہیں. حالانکہ صلح کروانا کتنا بڑا اجر کا کام ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا دو بھائی آپس میں لڑ پڑے ہوں, دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہوں, اور تم صلح کروانے کے لیے جاؤ,
اور صلح کے درمیان تم جتنے لفظ بولو گے اللہ تمہیں ہر لفظ پر ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن ہم وہاں جی میں تو کدی جھوٹ بولے نہیں ساری زندگی بھراوا، آہو کدی بھی نہیں بولیا، بھرا یہ تیرا ہوں لیکن بندہ کوئی نہیں چنگا، یہ کو دور ہی رہی، انہیں تیرے جڑاں وڈ دینی، وہاں ہم بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے۔ ہاں جی تیرا چھڈیا کی ہے تیرا بھرا ہے لیکن پتہ نہیں کہ متریا ہی لگتا مینوں۔ ہاں جی تو اس طرح یہ یار معاشرے کو جوڑیں، وہاں اجازت ہے۔ باقی فرمایا اگر تم جھوٹ بولو گے تو یہ کرامن کاتبین بیٹھے 40 میل دور چلے جاتے ہیں، منہ سے اس قدر بدبو آتی ہے، مسلمان تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بولتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ ملا جیون علیہ الرحمہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آ گیا، آ کر کہنے لگا حضور آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ اب بیوہ پتہ ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے، تو خاوند سامنے بیٹھا ہوا ہے تو ان کو کہتے ہیں آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے، تو ایک مریض ساتھ بیٹھا تھا، کہنے لگا حضور آپ کی بیوی بیوہ تو نہیں ہوئی، آپ تو زندہ ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں میں پریشان اس لیے نہیں ہوا کہ میں مر گیا ہوں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں پریشان اس لیے ہوا ہوں کہ یہ بندہ مسلمان ہے اور اس نے جھوٹ بول دیا، یہ مسلمان ہے اور اس نے جھوٹ بول دیا۔ امام بخاری شرح یہ بخاری شریف جنہوں نے لکھی ہے، کسی نے بتایا فلاں علاقے میں ایک شخص ہے، اس کے پاس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، تو آپ جائیں وہاں سے ان سے وہ حدیث لے آئیں۔ 3 مہینے پیدل سفر کیا، اور اس وقت گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، تو خچر اور سواریاں بھی کسی 3 مہینے سفر کیا آپ نے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ جس شخص کے پاس جانا تھا وہ گھوڑے کو نہ خالی جولی اٹھا کر کہتا تھا چارہ کھا لائے، پکڑنے کے لیے، جس طرح ہم نہیں کرتے، ہاں جی پکڑنے کے لیے، جولی میں تھا کچھ بھی نہیں لیکن اسے پکڑنے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا۔ تو آپ وہاں سے پلٹ گئے کہ 3 مہینے سفر کیا ہے۔ تو وہ شخص دیکھ کر کہنے لگا حضرت کیسے آنا ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تیرے پاس سرکار کی ایک حدیث ہے، لیکن تو جانوروں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، مجھے تیری حدیث پر روایت پر وہ اعتبار نہیں ہے، تو جھوٹا ہے۔ ہم بات بات پہ جھوٹ اور بات بات پر یہ اس طرح کے معاملات کرنا، نکلیں ان چیزوں سے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کا نور عطا فرمائے۔ قسمیں اٹھانا، اور یہ قسم کو تم مذاق ہی بنا لیا ہوا ہے، بس اس طرح بارش ہی قسموں کی برستی ہے، اور کوئی خیال نہیں رکھا جاتا کہ ہم یہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، جھوٹوں پر اللہ نے۔ دعا کریں، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، اللہ ہم سب کو سچائی کا نور عطا فرما، اے اللہ ہماری زبانوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔